اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما، آمین۔ میری بہنوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعرات کے دن کا خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص آپ نے جمعرات کے دن چینی پر کرنا ہے، اور یہ قرآنی سورت اخلاص پر منحصر ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلتیں، برکات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میری بہنوں، یہ سورت اخلاص کی 4 آیت مبارک ہیں، اور جو کوئی سورت اخلاص سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں، ان کی افادیت کے لیے آج آپ کے ساتھ خاص عمل اور وظیفہ شیئر کروں گی، تاکہ ہر میری بہن یا بھائی سورت اخلاص کی برکتیں حاصل کر سکیں، جس کی تلاوت کے لیے آل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے تاکید فرمائی ہے۔ اس سے پہلے سورت اخلاص کے بارے میں چند احادیث نبوی شیئر کروں گی۔ تو میری بہنوں، سورت اخلاص کی فضیلت یہ ہے کہ سورت اخلاص کی 3 بار تلاوت کرنے والے کو پورے قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا، تمہاری مثال میری امت میں ایسی ہے جیسی سورت اخلاص کی پورے قرآن میں۔ میری بہنوں، سورت اخلاص میں 4 آیات ہیں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ 5 آیات پر مشتمل ہو جاتی ہے۔ میری بہنوں، اس سورت مبارک کے بہت ہی نام ہیں، جیسے کہ سورت توحید، یا پھر سورت قل هو اللہ احد، سورت اساس، سورت نسبت الرب، جسے اسماء مبارک سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنے، حفاظت اور امن کی کفایت کرنے کی وجہ سے اس سورت کو سورت امان بھی کہا جاتا ہے۔ میری بہنوں، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے نبی، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، سورت اخلاص میں کہا گیا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعلان کر دو کہ زمین اور آسمان کا خالق صرف ایک ذات ہے، وہ تمام کائنات سے بے نیاز ہے، وہ قائم بذات ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس لیے وہ نہ کسی شے سے پیدا ہوا ہے، نہ اس کی ذات سے کوئی شے پیدا ہوئی ہے، اسی بنا پر کوئی دوسری شے اس کی ہم پلہ نہیں ہو سکتی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اخلاص اس سورت کا مخلص نام ہی نہیں بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی۔ قرآن مجید کی دوسری سورتوں میں تو بالعموم کسی ایسے لفظ کو ان کا نام قرار دیا گیا جو ان میں سے وارد ہوں، لیکن اس سورت میں لفظ اخلاص کہیں وارد نہیں ہوا۔ اس کو یہ نام اس کے معنی کے لحاظ سے دیا گیا۔ میری بہنوں، اس سورت کی عظمت اور اہمیت کو خوب پھیلائیں تاکہ اسلام کی توحید پھیل جائے۔ اس عظیم سورت کی افادیت کو سرکار رسالت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقوں سے مختلف مواقع پر لوگوں کو بتایا اور کہا کہ اس کی تلاوت کا ثواب 1/3 قرآن کی پڑھنے کے برابر ہے۔ اس حدیث کی روایت ابو سعید خدری، ابو ایوب انصاری، ابو درا، جابر بن عبداللہ انصاری، سنن نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد میں منقول ہے۔
تو مفسرین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی بہت سی توجیحات بیان کی، مگر ہمارے نزدیک سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ قرآن مجید جس کو پیش کرتا ہے اس کی بنیادی اصول توحید، رسالت اور قیامت ہے۔ یہ سورت چونکہ اصول دین کی اہم رکن ہے۔ ابو عالیہ حضرت ابن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مشرکین نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بیان کریں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک سورت نازل فرمائی۔ باحوالہ مسند احمد۔ اسی طرح حضرت انس کا بیان ہے کہ خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور حجاب سے، آدم کو مٹی کے سڑے ہوئے گاڑے سے، ابلیس کو آگ کے شعلے سے، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کی جاگ سے بنایا۔ اب ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیں کہ وہ کس چیز سے بنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر حضرت جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو قل هو اللہ احد۔ اس موقع پر یہ سورت نازل ہوئی۔ تو میری بہنوں، اس سورت کی جتنی فضیلتیں، جتنی برکات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں وہ کم ہے، اور میں بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ سورت اخلاص کی فضیلت اور برکات شیئر کرتی ہوں۔ تو آج اب آپ کے ساتھ جمعرات کے دن سورت اخلاص کے 3 خاص وظائف شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ تو پہلا عمل، پہلا وظیفہ خاص طور پر پریشانی اور مشکل سے نجات پانے کے لیے سورت اخلاص کا عمل ہے۔ تو میری بہنوں، اس کے لیے آپ نے 1 مٹھی بھر چینی اپنے پاس رکھ لینی ہے، اور یہ عمل آپ نے نماز عصر کے بعد جمعرات کے دن بالخصوص کرنا ہے۔ اس کے لیے جب آپ عمل کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ نے پریشانی اور مشکل سے نجات پانے کے لیے مسلسل 3 جمعرات تک نماز عصر کے بعد 21 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے، اور 21 ہی مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ آخر میں بھی آپ نے درود پاک کو 21 ہی مرتبہ پڑھنا ہے، اور شروع میں بھی 21 ہی مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر جو آپ کے پاس رکھی ہوئی چینی ہے اس چینی پر آپ نے دم کر دینا ہے، یعنی کہ پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے بالخصوص اپنی پریشانی اور مشکلات سے نجات پانے کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی مشکلات، پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے۔ دوسرا عمل بالخصوص جمعرات کے دن سورت اخلاص کا جو عمل ہے، آپ نے حاجت پوری کرنے کی نیت سے کرنا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ نے 1 مٹھی بھر چینی اپنے پاس رکھ لینی ہے، اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسی ترتیب اور اسی طریقہ کار سے عمل کرنا ہے، یعنی شروع میں 21 مرتبہ درود پاک، 21 مرتبہ بسم اللہ، 21 ہی مرتبہ سورت اخلاص، اور آخر میں بھی 21 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے خصوصی اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو ضرور پورا فرما دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ شب جمعہ میں سورت اخلاص کا یہ عمل، یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی لاکھوں کروڑوں حاجتوں کو پورا فرما دے گا اور آپ کی مشکلات کو ختم فرما دے گا۔ میری بہنوں، جمعرات کے دن عصر کے بعد چینی پر بسم اللہ اور قل هو اللہ احد پڑھنے سے آپ کو بہت سے فائدے اور برکات حاصل ہوں گے۔ عمل کرنے کے بعد آپ نے اس چینی کو اپنے گھر میں استعمال کر لینا ہے اور گھر کی چینی میں شامل کر لینا ہے، تاکہ جب جب آپ اس چینی کا استعمال کریں آپ اس کے فیض و برکات سے مستفید ہوتے رہیں۔ اس سے آپ کے گھر میں محبت ہی محبت پیدا ہوگی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ اگر آپ کی نافرمان اولاد ہے تو وہ بھی آپ کی فرما بردار ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے معجزات اور برکات ہیں، اگر آپ ان سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو جمعرات کے دن چینی پر سورت اخلاص اور بما بسم اللہ اس عمل کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔